الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا گمان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی تم یہ سمجھتے ہو بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی فتنے کے بس جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکاری، جنت جو ہے نا وہ گھیر دی گئی ہے. جنت کے ارد گرد وہ چیزیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا، جو انسان کے نفس پر بھاری ہوتے ہیں، جو انسان کرنا نہیں چاہتا، یعنی جو انسان پر بھاری ہے. گرمی میں صبح اٹھا نہیں جاتا، سردیوں میں ویسے وضو سے پانی سے ڈر لگتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کام سے روکا ہے وہ نہیں کرتا. تو ہر وہ کام جو نفس پر بھاری ہے جنت کو اس سے گھیر دیا گیا، اور جہنم کو خواہشات سے، لذات سے، جو انسان کو چیزیں پسند ہیں جہنم ان کے ارد گرد ہے. تو جنت میں جانے کے لیے خواہشات کی قربانی اور ابتلاء و آزمائش. مستہم الباسا، پہنچی انہیں تکلیفیں، والضراء، اور سختیاں، تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول بھی کہہ اٹھا، متی نصر اللہ، یا والذین، اور ان لوگوں نے کہا جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، رسول کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی اتنا ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، اتنے وہ آزمائش کی بٹی میں جلائے گئے، چلائے گئے، حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا رسول ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے. تو ان کو جواب دیا گیا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد قریب، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. تو ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودی، منافقوں، مشرکین عرب سے مختلف قسم کے ایذائیں، تکلیفیں پہنچیں، تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی. تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا، اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کے پیروں تک آرے سے چیر دیا گیا، ابھی تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں گیا، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. تم سے پہلے لوگوں پر بہت تکلیفیں آئیں، آروں کے ذریعے سے ان کو چیر دیا گیا، زندہ انسانوں کو، اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو نوچا گیا. کنگھی تھی، کنگھی جس طرح برش ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگے آپ کنگھی پھیرتے ہیں، اسی طرح کل ٹھوکے ہوئے وہ کنگھی تھی کل والی، اور ان کے ذریعے سے گوشت کو نوچا جاتا تھا. یعنی ایسے ایسے تکلیفیں ان کو دی جاتی تھیں تاکہ وہ اپنے اسلام سے پھر جائیں. تو فرمایا لیکن یہ ظلم و تشدد ان کے دین سے ان کو پھیر نہیں سکا، لیکن وہ پھر بھی ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. ہماری تھوڑی سی تکلیف آئی نہیں ہوتی ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کتنے ایسے آپ بندوں کو دیکھتے ہیں بیچارے غلطی سے کبھی مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کے جوتی کیا پیچھے رکھ لی، کوئی نئی جوتی تھی کوئی لے گیا، نہیں جی مسجد جانا ہی نہیں ہوتا، جوتی چوی جاندی، کوئی جوتی اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح کچھ جو ہے نا وہ اللہ اللہ کرنے شروع کیا، کوئی دین کی طرف آیا، تھوڑی سی آزمائش آئی، یار جدو میں نمازاں شروع کی ہیں میں تو پٹھیاں پہ گئی. تو یہ کیا آزمائش ہے بھائی، اللہ آزمائے گا. تو منافق کیا کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں.
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب لوگوں کی طرف تھوڑی تکلیف آتی ہے اس کو اللہ کا عذاب بنا ڈالتے ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، مطلب ابھی اس کو کسی کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اب وہ نمازیں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو کون سی پرانی زمانہ جاہلیت کی باتیں اس کو یاد دلائیں گے، کون بڑا مستر بنا ہوا ہے، کون بڑا نیک بنا، اگے سارا پتہ ہے۔ یعنی لوگ ان پرانی چیزوں کو اس کو ستائیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بیچارہ دل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں خراب کرنی چاہیے، نہ اپنی دنیا خراب کرنی چاہیے۔ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، آپ اپنے کام کرو، اپنے رب کو راضی کرو اور اپنا کام جاری سا رکھو۔ لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے، لوگوں کو تو آپ راضی کسی صورت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہر وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو اتنا آزمایا گیا، اتنے تکلیفیں آئیں لیکن وہ دین سے پھرے نہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس معاملے کو، اس اسلام کو مکمل غالب فرمائے گا۔ ایک دن آئے گا یہ اسلام مکمل غالب ہوگا، دنیا کے اندر حکومت ہی تمہاری ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آزمائشیں، یہ تنگیاں، تو یہ تو تمہیں بلند کرنے کے لیے۔ اگر آزمائشیں، تکلیفیں نہ ہو تو انسان مفت کی چیز کی ویسے بھی نہیں قدر کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسمان سے ویسے خزانہ اتار کے دے، پانی ہمیں مفتی ویسے ملے، نور مسجد سے ہم آ کے پانی نہ بھریں تو گھر میں تو ویسے ہم نے فکر ہی نہیں کرنی، دانوں کے لیے ہمیں تھوڑی سی تگ و دو نہ کرنی پڑے، اللہ ویسے بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جس چیز پر انسان خرچہ نہیں کرتا اس کی انسان قدر بھی نہیں کرتا۔ اب چونکہ اس کا خرچہ ہوا سارا کچھ ہے، ہم اس کو لے آ کے بڑوروں میں رکھ کے، دانے رکھ کے، اس کے اندر گولیاں ڈال کے سنبھالتے ہیں، کیوں جی؟ خرچے کی ہے۔ تو مفتی کی چیز ہو اس کی انسان قدر بھی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں مفتی کا ماں باپ سے اسلام ملا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قدر نہیں ہے، اور جنہوں نے محنت سے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت سے اسلام کی طرف لے کے آئے، ان سے پوچھوں کہ اسلام کی کیا قدر ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آزمائشوں سے، امتحانات سے پناہ پکڑنی چاہیے کہ اللہ ہم اس طاقت نہیں رکھتے۔ سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات زبردست آیات ہیں، سورۃ کہف کے پہلے 10 آیات آزمائشوں سے بچنے کے بہترین آیات ہیں۔ اللہ سے پناہ پکڑنی چاہیے، لیکن کبھی آزمائش آ جائے تو پھر بندے کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے اور قریب آنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں اور فتنوں سے بچا کے رکھیں، اگر آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سرخرو فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔